إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدر اجلاس علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، اس ماحول میں فکر آخرت کا موضوع دینا ایک عجیب سا لگتا ہے کہ ساری دنیا میں اس وقت حالات حاضرہ NRC اور ہم سب کو فکر آخرت یاد دلائی جائے، یہ بڑا عجیب سا لگ رہا ہے۔ اور میں تو دعا کر رہا تھا کہ شیخ عبد المجید وقت کو محدود کرنا بھول جائیں، کہ یہ وقت نہ بتائیں، بھول جائیں، تو ہم لوگ خود اپنے سے فکر آخرت سمجھنے کے لیے اپنا وقت مقرر کر لیں گے جو فجر تک ہوگا۔ لیکن ہر انسان جو تمنا کرے کوئی ضرور نہیں کہ پوری ہو جائے۔ شیخ نے جاتے جاتے 8:45 بتا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ فکر آخرت دوستو کئی موضوع پر، کئی باتوں پر حاوی ہے۔ فکر آخرت کا انسانی کردار پر اثر، اس اصل موضوع کے لیے کچھ تمہیدی باتیں ضروری ہیں، ان کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ نمبر 1، یہ آخرت ارکان ایمان جو 6 ہیں ان میں سے ایک رکن ہے۔ آخرت پر ایمان رکھنا یہ ایمان کے ارکان 6 یعنی 6 جو ارکان ہیں اس میں ایک رکن ہے۔ نمبر 2، مکی زندگی میں قرآن کا جتنا حصہ نازل ہوا ہے، یہی چیز سمجھیں، مکی زندگی میں 13 سال تک اقرأ بسم ربک الذی خلق سے وحی کا نزول شروع ہوا، اور نبی علیہ السلام 13 سال تک مکے میں رہے۔ سب سے زیادہ توحید اور رسالت کے بعد اگر کسی چیز پر ایمان اور یقین کی تاکید کی گئی یا قرآن میں موجود ہے تو ایمان بالآخرہ ہے۔ یہی مکے والوں کے سمجھ میں نہیں آتا تھا، ایمان بالآخرہ۔ یہی سے ایک اہمیت معلوم پڑتی ہے کہ زندگی میں، انسان کے زندگی میں بناؤ اور بگاڑ کا بہت ہی بڑا دخل دوستو ایمان بالآخرت کا ہے۔ بلکہ ابھی جب سے یہ ہندوستان کے حالات بدلے، ایک جگہ ہم سے کچھ ایسے ہی پوچھنے لگے، اور کوئی معمولی جگہ نہیں، بہت بڑی جگہ تھی وہ، کہ بھائی
یہ چلتے پھرتے ایک مسلمان کو لوگ مار دیتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا بہت غلط خیال ہے۔ کہا پھر آپ مسلمان کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات تھی۔ آپ بھی کہیں ہندو کو پائیں تو جو ہندو آپ کے ساتھ کرتے مسلمان آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ ہاں سوال کیوں کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم اس سے زیادہ کر سکتے ہیں، جتنا وہ کر رہے ہیں ہم اس سے زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن نہ ہم نے کبھی کیا ہے، نہ آج کرتے ہیں، نہ قیامت تک کریں گے۔ کیوں دوستو؟ کیوں؟ اس کی دو وجہ۔ سب سے بڑی وجہ یہ کہ جس اسلام کو ہم لے کے کھڑے ہیں وہ اسلام ہم کو اجازت نہیں دیتا کہ قصوروار کے علاوہ کسی غیر قصوروار سے بدلہ لیا جائے۔ ہمارا اسلام ہمیں منع کرتا ہے، ہاں قصوروار ہم پکڑیں تو اس کو بدلہ دیں، لیکن قصوروار کے قوم کے برادری کے رشتہ دار کے قوم کو کسی کو بھی پکڑ لیں، ہم اس کو سزا دینے لگیں، بدلہ لیں، ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ، ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دے گا۔ نمبر دو، ہم اس لیے نہیں کرتے کبھی ایسا کہ ہمیں مرنے کے بعد ایک دن رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور رب ہم سے پوچھے گا کیوں کرے گا، اس بے قصور کو تم نے کیوں قتل کیا۔ ایمان بالآخرت یہی اگر ہمارا مضبوط ہو جائے تو شاید ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل ایمان بالآخرت کی برکت سے حل ہو جائیں۔ دوستو، نمبر دو، ایمان بالآخرت، یہ ہم اور آپ ایمان بالآخرت رکھتے ہیں، اس ایمان کا مطلب کیا، آخرت کا مطلب کیا ہے؟ اتنا تو ہم مانتے ہیں کہ یوم الآخرہ، آخر قیامت کے دن کا ایک نام ہے۔ آخر آخرت ہے کیا؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے میرے بھائی کہ یہ محاصرہ کی سالانہ کانفرنس ہو اور کیا کہے اعلان کر دیا جائے 12 جنوری کو کانفرنس 9:30 بجے دن سے 9 بجے رات تک ہوگی اور رہنے والوں کے لیے پوری ضیافت کا انتظام ہوگا اور ہر پروگرام کے بعد گرم گرم چائے بھی پلائیں گے۔ ایک تو ہے سال بھر کا پروگرام ہوتا ہے۔ کیا قیامت ایسی ہی چیز ہے؟ ایسی ہی چیز ہے کہ جیسے کھائے پیے رند رہے اور قیامت آئی رب کے پاس حاضر ہو گئے؟ میرے بھائی ہے قیامت کیا؟ اسی ایک چیز کو اگر آپ سمجھیں قیامت ہے کیا، ایک جملے میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا، یوم آخرت کا مقصد بیان کیا۔ فرمایا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى۔ اے لوگو، یہ آخرت، قیامت جو جس کا ایک نام آخرت ہے، یہ قیامت اس لیے قائم کی جائے گی کہ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، کہ ہر انسان نے جو کچھ اچھا برا کیا ہے قیامت کے دن اس کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے۔ اور پھر ممکن ہے نماز میں پڑھا ہوگا کسی بھائی نے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، وہ بدلہ بھی بڑا عجیب و غریب ہوگا۔ ذرا سوچیں، نمبر ایک، اللہ رب العالمین علیم ہے، خبیر ہے، جو کچھ انسان کر رہا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے ہر انسان پر اللہ نے 2 فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ۔ یہ 2 فرشتے ہم دنیا میں کہیں بھی جائیں، کسی بھی حالت میں رہیں، اللہ نے اتنی زبردست ڈیوٹی لگا دی ہے کہ جہاں جائیں جو کچھ کہیں یا کریں اس کو نوٹ کرنا۔ کیوں؟ قیامت کے دن اس کو بتانا ہے کہ دنیا میں تو نے کیا کیا ہے۔ یہ ہے آخرت۔ کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی ولیمہ نہیں ہے وہاں جانا،
جو کچھ کیا ہے دیکھنا ہے وہاں. آگے بڑھ جاؤ. یہ کرامن کاتبین. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دے رکھا ہے کہ اے میرے زمین، میرا یہ بندہ، یہ بندی، یہ انسان تیرے اوپر کہاں کس وقت کیا کرتا ہے اس کو ریکارڈ رکھنا. قیامت کے دن تیرے اوپر بیٹھ کے کہاں کیا کیا ہے اس کو گواہی دینی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسی لیے بعض روایتوں میں آیا قیامت کے دن جب بندہ اپنے کسی عمل کا انکار کرے گا تو زمین کو اللہ حکم دے گا، اچھا زمین یہ تیرے اوپر کیا کیا تھا بتا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو زمین اچھی گواہی دے. اسی کو اللہ نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها. قیامت کے دن، قیامت ہے کیا؟ آخرت ہے کیا؟ آخرت میں قیامت کے دن یہ زمین جو کچھ اس پر کسی نے کہا کیا سب کے کو اللہ تعالی حکم دے گا، زمین کی پوری پوری باتیں بیان کر دے گی. انسان کہیں گا. اور انشاءاللہ ہم تو اس بڑے خوش فہمی میں ہیں، شاید کہ یہ ہماری سالانہ کانفرنس محصلہ کی جو ہر سال ہوتی ہے، اور شاید کہ پہلی کانفرنس سے ہم آ رہے ہیں اور امید ہے کہ مرتے دم تک آئیں گے انشاءاللہ. لیکن یاد رکھنا، ہم کہنے اور سننے والوں کے متعلق دعا کرو یہ محصلہ کی در و دیوار، یہ شجر حجر قیامت کے گواہی دیں گے کہ اللہ یہ محصلہ کی کانفرنس تھی جہاں بیٹھ کر کے لوگ توحید و سنت کی دعوت دیتے رہے. یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها. زمین، انسان کہے گا ما لها، ارے زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ اس پر پیشاب کرتے، سنڈاس کرتے، کھاتے کھودتے سب کچھ کرتے تھے. یہ کم وقت کبھی کچھ نہیں بولتی تھی. آج تو ایک جگہ ہم بیٹھ کے غیبت کیے ہیں تو یہ کہہ رہی ہاں میرے اوپر بیٹھ کس نے غیبت کیا ہے. ما لها، اس زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ میرے خلاف شکایت کر رہی ہے، میری ساری برائیاں بیان کر رہی ہے. اور اگر نیک ہے تو خوش ہوگا، سبحان اللہ، زمین بھی ہمارے حق میں شفاعت کر رہی ہے. دعا کرو سب کے لیے زمین ایسے ہی بنا دے. یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها. پھر سب سے پہلے اللہ حکیم و خبیر. نمبر 2، انسان کرامن کاتبین نوٹ کر رہے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان اس زبان سے کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں کرتا جو ضائع جائے، سب فرشتہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ میں آ جاتا ہے. دوستو، فرشتے اللہ جانتا ہے، فرشتے نوٹ کرتے ہیں، زمین گواہی دے گی. صحیح بخاری کی روایت، نبی علیہ السلام جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور اچانک آپ نے ہنسنا شروع کر دیا. بعد روایت اتنا ہنسے کہ آپ کا تلوہ نظر آنے لگا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اتنا تو آپ کبھی نہیں ہنستے تھے کہ نیچے بیٹھے منبر پر آپ ہنس رہے ہیں، آپ کا تلوہ نظر آ رہا ہے، اتنا زیادہ کیوں ہنسے؟ آپ نے فرمایا ایک بندہ اللہ سے بحث کر رہا تھا، اس کے بحث نے مجھے ہنسا دیا. اللہ تعالیٰ، اللہ ضرور کیا بحث کر رہا تھا اس کے سامنے پیش کیا گیا. کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا. ہر انسان کا ریکارڈ 24 گھنٹے کا نہیں، زندگی بھر کا ریکارڈ آپ ہر انسان کے گلے میں اللہ نے ٹانگ دیا ہے. دوستو، لٹکا ہوا ہے.
لیکن وہ بابا کی تعویذ نہیں کالے دھاگے والی جو نظر آ جائے، وہ تعویذ نہیں ہے۔ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کے گلے میں ہم نے اس کے نام اعمال کو ٹانگ دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور قیامت کے دن اس کے کتاب کو نام اعمال کو کھول کر کے رکھ دیں گے، یہ تیرا نام اعمال ہے۔ اور پھر ہم میں سے اکثر اہل حدیث بھائی ہر جمعے کو جمعے کے دن ماشاء اللہ سورۃ الکہف پڑھا کرتے ہوں گے، اور سورۃ الکہف کے پڑھنے کے ایک بڑے مقاصد میں سے یہ بھی ہے کہ قیامت کا بڑا تذکرہ ہے، حساب کتاب کا۔ جب قیامت کے دن بندے کا نام اعمال دیا گیا، وہ پڑھا تو کہتا ہے ما لہذا الکتاب، ما لہذا الکتاب، ہائے افسوس میں تو ختم، ہلاک ہو گیا۔ ما لہذا الکتاب، یہ نام اعمال ریکارڈ کیسا ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ۔ ہم کہتے ہیں، پوچھا جائے بھائی داڑھی رکھو، اچھا گناہ کبیرہ ہے؟ معلوم پڑتا سارے گناہ کبیرہ سے بچ رہا ہے انسان۔ صغائر قرآن پاک نے وعدہ کیا کل صغیر و کبیر مستتر، یہ ہے قیامت جس کی فکر کرنا ہے۔ ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ تعالیٰ مستتر، ستر میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ میں ہے۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کھول کے رکھ دے گا، کہے گا اقرا کتابک، اپنا نام اعمال پڑھ لے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ لینے کے بعد خود پتا چل جائے گا تو جنت کا مستحق ہے یا جہنم کا۔ چیخے گا، جیسے نگاہ ڈالا پڑھا، چیخے گا اور افسوس کرے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہا۔ ہائے، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ کوئی کبیرہ چھوڑا ہے نہ کوئی صغیرہ، صغیرہ کبیرہ ساری چیزیں اس میں نوٹ ہیں۔ بہرحال بتا رہا تھا نبی علیہ السلام، ہنس پڑے۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ اللہ رسول نے فرمایا ایک بندہ اللہ سے بحث کر رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا دنیا کے اندر چودھری تھا، بات چیت میں کر کے جھوٹا کیس بھی سچا ثابت کر دیتا تھا، وہاں بھی اپنی چودراہٹ دکھلاتا ہے۔ اللہ فرماتے بندے یہ سارے گناہ تو نے کیا ہے؟ بڑا ہوشیار کہتا ہے الہ العالمین نہیں، میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا۔ وہ سوچتا ہے جان بچ جائے، ارے تیرے گناہ نام اعمال میں نوٹ ہیں، ہو سکتا ہے کرامن کاتبین سے مسٹیک ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہو، وہ پڑوسی کا دوسرا کو گناہ تھا، وہ اس نے ہمارے نام اعمال میں نوٹ کر دیا، یا اس کی غلطی ہے۔ بہت دیر، اچھا واقعی تو نے گناہ، یہ تیرے گناہ نہیں ہے؟ اللہ تیرے ذات کی قسم نہیں ہے گناہ۔ اللہ نے فرمایا اچھا ایسا کرو فرشتوں، اللہ تعالیٰ اقرار کیسے کرواتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا فرشتوں اس بندے پر ظلم ہوا ہے، ایسا کرو اس کے جتنے گناہ، کچھ تو کیا ہے تو نے، ایسا تو نہیں کہ ہاں فرشتہ تھا کچھ نہ کیا ہوگا، تو نے کچھ گناہ تو کیا ہے۔ سوچتا ہے کہ سب کا انکار کیسے کرے، کہتے ہیں العالمین ہاں کیا ہے، کتنا کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ سب میں نے کیا۔ اللہ اکبر۔ جب ختم ہو گئے بس اتنا کیا ہے، ہاں اللہ اتنا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں کو اچھا ایسا کرو، بہت دیر تک اس کو پریشان کیا گیا تو جتنے گناہ کو یہ کہتا ہے میرا گناہ ہے، اس کے گناہ کے بدلے ایک نیکی لکھ دو۔ اس نے اگر 25 نیکیوں کا غلطیوں کا اعتراف کیا، 25 نیکیاں مل گئی تو سوچتا ہے کاش کی سارے گناہوں کا اقرار کیا ہوتا۔ اب کیا کہتا ہے، یا ربی فعلت اشیاء لم اراها ہونا،
میں نے اور گناہ کیے تھے گرامر کاتبی نے نوٹ ہی نہیں کیا. رب اس طرح سے اقرار کروا لیتا ہے دوستو. اسی لیے یاد رکھنا یہی ساری چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں انہی کا بدلہ جس دن ملے گا اسی کو کہا جاتا ہے آخرت. لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر انسان کو بدلہ دیا زیادہ ہے آواز، تاکہ ہر انسان کو جو کچھ کیا ہے اس کو بدلہ دے دیا جائے. اور آپ لوگ اگلی آیت پڑھیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اب آگے ذرا بڑھو. یہ آخرت جو ہے اسی آخرت کو سنوارنے اور بنانے کے لیے اللہ نے ہم کو اور آپ کو ایک چھوٹی سی دوستو زندگی دی ہے. کسی کی 60 سال 70 سال 75 سال. یہ زندگی جو ملی ہے یہ اسی آخرت کی تیاری کے لیے، یہ کھیل کود کے لیے. لیکن انسان کیا ہے؟ انسان کی زندگی 5 چیزوں میں گزر جاتی ہے. یہی سب سے بڑا خسارہ ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب. آگے انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. انسان اس زندگی کی قدر نہیں کرتا. ساری زندگی 5 چیزوں میں گزر جاتی ہے. 5 چیزوں میں گزر گئی. پھر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کا مصداق بن گیا. وہ 5 چیزیں کون ہیں؟ ذرا ان کی قدر کر لو. اعلموا، اے میرے بندو یاد رکھو یہ دنیا کی جو زندگی دی ہے کہاں تمہاری صرف ہوتی ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب. ایک تو دنیا کیا ہے؟ لعب. نمبر 2 لہو. نمبر 3 زینہ. نمبر 4 تفاخر. نمبر 5 تکاثر. یہ 5 ہیں. یہ انسان کو جو اللہ نے زندگی دیا اسی 5 میں گزر جاتی ہیں. وہ 5 کیا ہیں؟ نمبر 1 اعلموا انما الحیات الدنیا لعب. دنیا میں لوگوں کی ایک بڑی زندگی لعب میں گزر جاتی ہے. کس میں گزر جاتی ہے؟ لعب. نمبر 2 لعب کے بعد وَلَهْوٌ. لعب سے فرصت پایا تو لہو کے اندر مشغول ہو جاتا ہے. نمبر 3 جب لہو سے فارغ ہوا تو وَزِينَةٌ. زینت میں وقت گنوا دیا. نمبر 4 جب زینت کا بھوت اتر گیا تو تفاخر بینکم. تو بڑا کہ میں بڑا. اس میں جب یہ بھی سمجھ گیا نہیں سب ہم سے بڑے تو تکاثر میں. اور جہاں اسی تکاثر پر زندگی ختم ہوئی 5 مرحلے ہیں. ان کو سمجھو. نمبر 1 لعب. کیا ہے بیٹے؟ لعب کے مطلب لام عین با. اس کے معنی آتے ہیں فضول کا کھیل. یہ کون سا ہے لعب؟ پیدا ہونے کے بعد جب تک کوئی لکھنے پڑھنے کا زمانہ آپ کا نہ ہو اس وقت بچے جو کھیلتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لعب. کبھی گڑیا کھیل رہی ہیں کبھی مٹی کا کھلونا. آخرکار ان کھیلوں سے کوئی انسان کا نقصان نہیں بلکہ ماں باپ سوچتے ہیں بچے کو اتنا کھلونا دے دو کہ بچے کھیل میں رہے اور ہم اپنا کام کر لیں. اور آج وہ بھی ختم ہو گیا. آج اس کی بھی ضرورت نہیں. سمجھ گئے نا؟ آج اس کی بھی ضرورت نہیں. کون جائے دکان سے خرید. ایک لایا ٹیلی فون دے دیا سارا گیم اس کے اندر ہے. جو نانی نہیں کھیلی تھی وہ نواسی کھیل لے رہی ہے.
یہ ہے لڑی. اس کھیل سے اس کا کچھ بگڑا نہیں. یہ ہے صرف لڑی. ملعب. نمبر 2 لہو. لڑی کے بعد لہو میں انسان زندگی گزار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. لڑی تو سمجھ گئے اور مٹی میں جو کھیلتے رہے ہوں گے بچپنے میں. اس کے بعد لہو آتا ہے. لہو کس کو کہتے ہیں دوستو؟ لہو بڑی عجیب سے چیز ہے. لہو کہتے ہیں ہر اس کھیل کو. لہو بھی کیا نام ہے؟ لہو بھی کھیل ہی ہے. ہر ایسا کھیل، ہر ایسی چیز جو انسان کو اس کے اصلی مقصد سے ہٹا کر کے اپنے اندر مشغول کر لے، اس کو کہا جاتا ہے لہو. بچے کا کام ہے قرآن پڑھنا. قرآن پڑھنے کے لائق ہو گیا، تعلیم کے لائق ہو گیا، آپ بڑے ہو گئے. آپ کے اصل مقصد سے جو چیزیں آپ کو روک لے رہی ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لہو. اسی لیے بڑی عجیب سے بات آج ہم آپ کا معنی لہو کو بتا رہے ہیں. ہر وہ چیز جو آپ کو اصلی مقصد سے اپنے اندر مشغول کر لے اور اصلی مقصد سے غافل کر دے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لہو. قرآن پاک نے 2 چیزوں کا لہو کہا ہے. نمبر 1، آپ صحابہ کرام نبی علیہ السلام جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے کی حالت میں قافلہ گیا تھا مال خریدنے کے لیے شام، اناج و غلہ خریدنے کے لیے. وہ خرید کر کے لا رہے ہیں. اتفاقاً جمعے کا خطبہ آپ شروع کر چکے تھے. اس حالت میں وہ دب بجا دیا گیا کہ قافلہ آ گیا ہے. لوگ چونکہ ایک عرصے سے اناج و غلہ نہیں ملتا تھا، بڑی تیزی کے ساتھ لوگ ٹوٹ پڑے اناج و غلہ خریدنے کے لیے. جو لوگ جمعہ پڑھ رہے تھے انہوں نے سوچا اتنے لوگ چلے گئے ہیں خود خریدنے کے لیے، اب اللہ رسول کا خطبہ ختم ہوگا، پھر نماز ہوگی، سلام پھیریں گے، ہمارے جاتے جاتے سارا غلہ ہی ختم. تو کچھ لوگوں نے سوچا چلو جلدی سے غلہ خرید لیں گے، بعد میں آگے جمعہ پڑھ لیں گے. اللہ رب العالمین نے 28ویں پارے کے اندر قرآن کی آیت نازل کی. کیوں؟ اذان کے بعد اصل مقصد تھا نماز جمعہ خطبہ سننا، لیکن وہ بزنس میں چلے گئے مال خریدنے کے لیے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً دیکھیں لہو. جب انہیں نے دیکھا دکان وہ سامان بک رہا ہے، او لہوان یا لہو، انفضوا الیہا وترکوک قائما، اے نبی آپ کو چھوڑ دیا اور فوراً چلے گئے وہاں. یہ ہے لہو. نمبر 2، بڑی عجیب سے بات، جب اسلام بڑی تیزی کے ساتھ مکے میں پھیلنے لگا اور لوگ قرآن سے بہت زیادہ متاثر ہونے لگے، تو ایک بدبخت کافر مکے کا قرآن سے لوگوں کو روکنے کے لیے، قرآن سے دور رہنے کے لیے اور قرآن کی تاثیر کو ختم کرنے کے لیے روم گیا، اور روم میں جا کر کے وہاں سے ناچنے والی گوری چٹی خوبصورت ڈانسریں اور لڑکیاں لے کر کے آیا. یہ پہلی فلم ہے، پہلا ٹی وی جو اس نے ایجاد کیا تھا، لا کے رکھ دیا. اور جس وقت نبی علیہ السلام قرآن لوگوں کو بیان کریں، سنائیں، ہر چوراہے پر ظالم وہ محفل جما دیتا تھا گانے کی اور باجے کی. قرآن پاک نے سورۃ لقمان کے اندر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لَهْوَ الْحَدِيثِ. یہ ہے لہو. ہر وہ کھیل، ہر وہ چیز، ہر وہ مشغلہ جو اصل مقصد سے روک دے اس کو کہا جاتا ہے لہو. اب آج ہم نہیں بتا سکتے کہ آج نوجوانوں کی جوانی کس میں گزر رہی ہے. کچھ نہیں تو کم سے کم اس میں تو ٹائم پاس. کتنے لوگ ہوں گے کان ادھر ہوگا لیکن آنکھیں یہاں ہوں گی. سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے یہ بھی ایک قسم کا لہو ہے دوستو.
اس میں جو ہمارا ٹائم برباد ہو رہا ہے یہ لہو، نمبر ایک لہو، نمبر ایک لڑی، نمبر دو لہو، نمبر تین وزینتون. پھر ذرا گوشت یہاں چڑھ گیا تو اب فیشن کا بھوت سوار ہوتا ہے. اللہ اکبر. کبھی آپ نے سوچا یہ زندگی کہاں ختم ہو رہی ہے؟ اصل مقصد آخرت سے، دین سے غافل. فیشن، زینت، زیب و زینت، فیشن بازی. اب انسان ساری کوشش یہ کرتا ہے کہ دنیا میں سب سے اچھا فیشن والا کپڑا، فیشن والی شکل، اور گرچہ اتنے لمبے بال ہی رکھنے پڑے، کوئی بات نہیں، فیشن ہے. سمجھ گئے نا؟ بیوی کا تو اتنا بڑا اور مسٹر کا اتنا بڑا. دیکھا آپ نے جوان بیٹی کی اظہار اوپر تک آ رہی ہے اور اپنا فیشن میں نیچے تک لٹکاتا جا رہا ہے. کتنی زندگی انسان فیشن میں گزار دیتا ہے، ساری چیزیں ٹھکرا دیتا ہے. اللہ نے فرمایا تیسرا دور ہے انسان کے فیشن بازی کا، لو اور زینہ. نمبر 4 وتفاخر، بینکم، ایک دوسرے پر فخر کرنا. میری گاڑی اچھی، میرا بنگلہ اچھا ہو، میرے بچے ان سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں، میرا کاروبار ان سے دو. بس اس کی میں تفاخر میں جہاں بیٹھے گا دوسروں پر اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے ایک ایسا بھوت سوار ہو جاتا ہے کہ انسان اس کے علاوہ کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں پاتا. یہ تفاخر. اس کے بعد سب سے تباہ کن معاملہ 5ویں ہے دوستو، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اب بیٹھے بیٹھے اب تو لعب کا زمانہ بھی گیا، لہو کا بھی گیا، زینت کا بھی گیا، اور فخر کرنے کا بھی زمانہ چلا گیا. اب بیٹا کمائے گا، ڈیوٹی پر ہوگا، اور بیٹھ کر کے چند بوڑھے جو ہیں کبھی نماز کے بارے میں تو کوئی بات نہیں، دین کے بارے میں کوئی بات نہیں، بس میرا بیٹا یہ کیا، میری اتنی دکانیں ہیں، میری اتنی جائیداد، اتنی پراپرٹی، اور ایک دوسرے سے مزید آگے بڑھنے کا چکر. تکاثر، کس طرح انسان زیادہ آگے بڑھ جائے لوگوں سے. اللہ نے فرمایا یہی 5 چیزیں ہیں جس میں انسان اپنی زندگی گزارا اور آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ الہاکم التکاثر. جس پر فخر کرتا تھا، جس پر ناز کرتا تھا، مر گیا انسان. الہاکم التکاثر، مر گیا انسان. اور مر جانے کے بعد حتی زرتم قبرستان پہنچا دیا گیا، لیکن تجھے آخرت کی تیاری کا کچھ موقع نہ ملا. نبی علیہ السلام کی حدیث دوستو بڑی عجیب سے ہے. ابھی کلکتہ میں اسی موضوع پر بات ہوئی تو کلکتہ کے ایک بنگالی اٹھا بڑے جوش میں، کہا حضور، میں نے کہا کیا؟ کہا آپ نے 2 چیزیں ہمارے اندر گھسا دیا. اب اس کی زبان بڑا خوش، تکاثر. کہا حضور کیا ہوا بھائی؟ آپ نے 2 چیزیں ہمارے اندر اپنی گھسا دیا. بڑا پریشان، میں نے کیا کیا؟ نہ سوئی چبھایا نہ چاقو چبھایا، کیا کیا؟ تو ایک حدیث بیان کی تھی، کہا اس حدیث کو آپ نے دل میں ایسے بیٹھا دیا کہ مرتے تب تک نکلنے والی وہ کہنا یہ چاہتا ہے. متعدد حدیثیں ہیں دوستو، سوچو ذرا سا، سوچو ہم کیا کر رہے ہیں. بس سن لیا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر بینکم فی الاموال والاولاد. یہ تو ہو گئی. نتیجہ کیا نکلا؟
انہی 5 چیزوں میں رہ گئے اور جھولی خالی رہی اور گئے تو بالکل خالی ہاتھ قبر کے حوالے کر دیے گئے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان، اجی اللہ اکبر، متعدد ہے اس سے، آپ نے ساتھ فرمایا اے لوگو فکر آخرت، فکر آخرت، ذرا اس کی فکر کرو۔ اللہ رسول نے ساتھ فرمایا اے لوگو، ایک آدمی مرنے لگا، تمہاری دنیا کی مثال کیا ہے معلوم ہے؟ لوگوں نے اللہ سے بات بتائیں۔ عارف میں ایک آدمی تھا، اس کے 3 دوست تھے، ساری زندگی میں کتنے دوست بنایا اس نے؟ 3۔ جب مرنے لگا تو ایک دوست کو بلایا، کہا حضرت دوست ہمارے پاس 3 ہی دوست تھے اور سب سے پیارا دوست تم ہو، اب میں اس وقت بہت مشکل میں ہوں، بہت سامنے نظر آ رہی ہے، ذرا کچھ مدد کی ضرورت ہے، میری مدد کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا میں آپ کا وفادار دوست ہوں، بے وفا غدار نمک حرام نہیں ہوں، بڑا وفادار دوست ہوں، فکر نہ کریں، بس مرنے کی دیری ہے، آپ کے کفن کا انتظام میں کر دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے ظالم انسان، آخرت کو چھوڑ کر کے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ اے بندو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ دنیا سے تو اتنی محبت، لیکن آخرت کو تم نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مرنے والا کہتا ہے بیوقوف نکل یہاں سے، تو جیسا نمک حرام دوست میں نے نہیں دیکھا، زندگی بھر میں نے دوستی نبھائی تیرے ساتھ، ساری قوت، ساری صلاحیت، ساری چیزیں ہم نے ختم کر دی، اور اس دوستی کا انجام یہ کہ مرنے کے وقت صرف کفن دے رہا ہے۔ کم وقت کفن تو فری فنڈ میں مسلمان دے دیتا ہے، آج تک کوئی مسلمان بغیر کفن کے نہیں دفنایا گیا، کہیں کوئی بھی دے دے گا۔ اللہ سے دوسرے دوست کو بلائے، دوسرا دوست آیا تو اس نے کہا کہ پہلا دوست تو نمک حرام نکلا، اب اس کے بعد سب سے عزیز دوست یہ دوسرے تم ہو، آپ بتائیں میں بہت مشکل میں ہوں، آپ میری مدد کہاں تک کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ دوستو دعا کرو، اس کی فکر کرو، اس کی کہ آپ کیا لے کے جائیں گے۔ دوسرے دوست نے کیا کہا کہ آپ بے فکر نہیں، ہم پہلے دوست کی طرح نمک حرام نہیں، ہم وفادار ہیں، آپ کے روح قبض کرنے کی ہونے کی دیری ہے، آپ کو نہلائیں گے، دھلائیں گے، کفنائیں گے، اور وہ اللہ رسول نے فرمایا وہ درخت دیکھو قبرستان ہے، آپ نے شرک وہاں تک لے جائیں گے اور کھڈے میں ڈال کر کے آپ کو واپس آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رسول نے فرمایا، کہتا ہے بیوقوف تجھ سے تو پہلا دوست اچھا تھا، کم سے کم وہ کفن تو دے رہا تھا، اور تو ایسا نمک حرام کہ مجھے یہاں سے کھڈے میں دبا کر کے واپس لوٹ کے آنے والا ہے، نکل جائے یہاں سے، ہمیں ایسے دوست کی ضرورت نہیں۔ تیسرا دوست آیا، تیسرے کو بلایا سب سے آخر میں، کہا ہمارے دوست تھے، دونوں تو بڑے نمک حرام غدار بے وفا نکلے، اب آپ اکیلے رہ گئے ہیں، ذرا بتائیں آپ، میں بہت مشکل میں ہوں، آپ میرا ساتھ کہاں تک دیں گے، کتنی مدد آپ کر سکتے ہیں؟ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، اس تیسرے دوست نے کہا آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ ابھی مریں گے تو اب بھی آپ کے ساتھ، قبر میں جائیں گے جب بھی آپ کے ساتھ، حشر میں اٹھیں گے تو وہاں بھی آپ کے ساتھ، جب تک آپ جنت میں نہ پہنچ جائیں تب تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ کے ارشاد فرمایا، پہلا دوست زندگی بھر کا کمایا ہوا مال تھا، زندگی بھر کا کمایا ہوا مال تھا۔ ایک انسان جس مال کے لیے حلال حرام ناجائز سب کچھ نوکری کرتا ہے، فرائض تک چھوڑ دیتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ مال اس کا کہاں تک گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بندہ کھڑا ہوتا ہے،
کوئی دوست ملنے کے لیے آیا, کہتا ہے آدھا مالی آدھا مالی آدھا مالی. ارے صاحب معلوم ہے یہ بلڈنگ میری ہے, یہ اتنی دکانیں بھی میری ہیں, فلاں مارکیٹ بھی میں نے بنوایا ہے, اور میرے بڑے فارمز ہیں, میرے بڑے ناریل کے اور کھجور پتا نہیں کیا کیا پیدا ہوتا ہے آپ کے ہاں, ناریل سپاری کاجو سب بڑے بڑے باغات ہمارے ہیں. اور کبھی سوچتا ہے گھر میں نہیں لے جا کر کے دکھاؤ. اللہ رسول فرمایا اتنا بڑا بیوقوف کہتا ہے مالی مالی مالی. اس کا مال کہاں ہے؟ اس کا مال کہاں ہے؟ مال تو ہے جس کو کھایا ختم کیا, پہنا اس کو پھاڑ ڈالا. یا مال وہ ہے جو اپنی زندگی میں صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کرا دیا. ام المومنین سنن ترمذی اور بہقی شعب الایمان کی روایت, ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ بکری بیمار تھی, بکری ذبح کر دیا. اللہ رسول باہر چلے گئے, اندازہ رکھا کہ بکری مر جائے گی, بیکار ہوگی, ذبح کرو, گوشت تقسیم کر دو. صاحب بکری ذبح کی, گوشت تقسیم کر دیا, اور دستہ اللہ کے رسول کے لیے بچا کے رکھ لے. کیوں؟ اللہ کے رسول کو یہ حصہ, اس سے گوشت بڑا اچھا تھا. اللہ کے رسول پلٹ کر کے آئے تو دیکھا بکری نہیں بدھی ہوئی ہے. آپ نے پوچھا عائشہ بکری کہاں گئی؟ یا رسول اللہ ہم نے اس کو ذبح کر دیا, اور ذبح کر کے تقسیم, تصدقتها كلها الا القطيف, ہم نے پوری بکری غریبوں میں صدقہ کر دیا, بس ایک موڈھا ہم نے دستہ اپنے لیے رکھا. اللہ رسول نے فرمایا عائشہ نہیں نہیں ایسا نہیں, تم نے ساری بکری رکھ لیا اور صرف دستہ تو نے بیکار کر دیا. نہیں سمجھی؟ اللہ رسول نہیں, تصدقتها كلها الا القطيف, ہم نے سب صدقہ کر دیا, موٹا باقی رکھا ہے. آپ نے فرمایا عائشہ نہیں کہو تصدقتها, ہم نے سب اپنے لیے رکھا ہے اور ہم نے موڑا جو ہے ضائع کر دیا. بات بڑھی نہیں سمجھی؟ اللہ رسول اپنی جگہ پر, حضرت عائشہ کھولے, اللہ رسول یہ دیکھیں یہ دیکھیں. آپ نے فرمایا عائشہ میں نے سمجھ لیا, یہ بتاؤ جو تم نے صدقہ کیا وہی تو قیامت کے دن ہمارے تمہارے کام آئے گا, اور جو بکری جو حصہ اپنے لیے رکھا ہے تو پکائے گی, دونوں کھائیں گے, فضلات بنا کر بن کر گٹر میں گئے, اس سے ہمیں تمہیں کیا ملا سوائے زبان کے تھوڑے سے ٹیسٹ کے. اب حضرت عائشہ کی بات سمجھ میں آئی. دوستو آپ کا مال وہ ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں اللہ کے پاس پہنچا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ انسان کا اعمال ہے, مال ہے, اور وہ انسان. دوسرے دوست جو انسان جو مرنے والے کو نہلا کر کے دھلا کر کے کفنا کر کے جنازہ پڑھ کر کے لے جاتے تھے دفنانے کے لیے, اللہ رسول نے فرمایا یہ اس کی اولاد ہے. آج تک اولاد کسی کی ماں باپ کے ساتھ قبر میں رہنے کے لیے تیار نہیں, گئی واپس آ گئی. تیسرا دوست جو آپ نے فرمایا, جس نے کہا ابھی ہم ہیں آپ کے ساتھ, مرنے کے بعد بھی رہیں گے, قبر میں بھی, حشر میں, جب تک جنت میں داخل نہ ہو جائیں. آپ نے فرمایا یہ انسان کے نیک اعمال ہیں. ایک بینک میں رہ گیا, دوسرا دفنا کر کے واپس آ گیا, اور تیسرا انسان کے ساتھ گیا. بعض اہل علم نقل کیا بڑی عجیب سی بات. ایک صاحب نے خواب دیکھا, بڑا عجیب سے عبرتناک خواب دیکھا. خواب دیکھا کہ میں راستہ پکڑ کے جا رہا تھا اور اتنے میں ایک بڑا خطرناک شیر ہمارے پیچھے لگا. بھاگا کہ کسی بھی صورت سے شیر سے بچ جائے, لیکن جب بھگتے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو شیر پیچھے دوڑا ہوا آ رہا ہے. بھاگتا گیا, ایک درخت نظر آیا, کہتا اس درخت پر میں چڑھ گیا. جب درخت پر میں چڑھ گیا تو درخت پر چڑھ جانے کے بعد ہم نے سوچا کہ اب شیر اتنے اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں کہ اب شیر یہاں تک چھلانگ لگا کر کے نہیں آیا, میں شیر سے اپنے آپ کو بچا لیا. کہتے جیسے اطمینان کی سانس لیا, کہتے جس شاخ پر میں یہاں بیٹھا ہوا تھا
ہم نے دیکھا کہ دو چوہے دو طرف سے اس کو بڑی تیزی کے ساتھ قطر رہے ہیں. اب بڑا خطرہ لاحق ہوا. اب یہ چوہے اس شاخ کو اتنی تیزی کے ساتھ قطر رہے ہیں دونوں طرف سے. ابھی کچھ دیر میں جب یہ قطر ہی رہے ہیں تو کچھ دیر میں ہی صحیح، بہرحال نتیجہ یہ نکلے گا کہ شاخ گر جائے گی اور ہم کہاں جائیں گے؟ نیچے. اور نیچے شیر منہ پھاڑ کھڑا ہوگا. کہا کہ تنگ آ گیا، بڑی پریشانی لاحق ہوئی. اب آگے جائیں یا پیچھے، ہر اعتبار سے چوہے لگے ہوئے. کنواں ہے، کنویں کے اندر مگرمچھ ایسے منہ پھاڑے ہوئے ہمارا انتظار کرنا. کہا بس اب اگر سیدھے کودتے ہیں تو شیر پھاڑ ڈالتا ہے، اور اگر وہاں کودتے ہیں کنویں میں تو اتنا منہ پھاڑے مگرمچھ دیکھ رہا سیدھے نکل جائے گا. کہتے اسی پر ہماری نیند کھل گئی. اس وقت کوئی بڑے عالم تھے، محدث، ان کے پاس گئی اور جانے کے بعد کہا، پورا خواب بیان کیا. تو خواب کی تعبیر بڑی عجیب سے بیان کی. لوگوں اللہ کرے دل میں اتر جائے، عبرت و نصیحت حاصل ہو. کہتے ہیں بتایا کہ دیکھو وہ شیر جو تمہارے پیچھے لگا تھا اور تم بھگ رہے تھے، جب پیچھے پلٹ کے دیکھتے شیر بابر پیچھے لگا ہوا ہے، وہ انسان کی موت ہے جو موت انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہے. موت چل رہی ہے، ایک نہ ایک دن موت آ جائے گی. نہیں آئے گی؟ ہر آنے والی چیز آ جاتی ہے. آج میں بامبے سے نکلا تو پتا چلا کہ جلدی آئے، اسپیڈ سے آئے، چونکہ آپ کا پروگرام اثر کے بعد. ہاں کب ہے؟ ہر آنے والی چیز آ جاتی ہے، غافل نہ ہو. موت پھر عصر کے بعد تیار ہوئے تو پتا چلا کہ مغرب کے بعد. ٹھیک ہے نا؟ تیار ہو کر کے اندر داخل ہوئے تو کہا نہیں، پہلے آپ کی آخر میں پہلے شیخ ابو رضوان کی بات میں آپ. عصر کے بعد سے وقت چلا، لیکن بہرحال منبر پر، محراب پر، اسٹیج پر آنے والا وقت آ گیا. ہر آنے والی چیز آ جاتی ہے. آپ نے کیا سمجھا ہے؟ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی. اے انسان تجھے موت نظر نہیں آ رہی ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، موت کو بھولا ہوا ہے، قبر کو بھولا ہوا، آخرت کو بھولا ہوا. لیکن یاد رکھنا موت مقرر ہے. موت کو ایک نہ دن آنے والی چیز آ ہی جاتی ہے. جیسے عصر سے چلا، عشاء کے پہلے آ ہی گئی باری. آ گئی نا؟ یا ایھا الانسان، اے انسان غافل نہیں ہونا. انک قادح الی ربک قدحا فملاقی. تو اپنے رب کی طرف روزانہ قبر کی طرف ایک ایک منٹ، اللہ اکبر، رب نے آگاہ کیا، ایک ایک منٹ. یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا. انسان ذرا ہوش میں آ، فکر کر کہاں جانا ہے تجھے، کیا چھوڑ کے جانا ہے. انک قادح الی ربک قدحا. روزانہ ایک ایک منٹ اپنے رب موت اور قبر کے قریب تو آ رہا ہے. فملاقی. ایک دن ایسا ہوگا کہ واقعی وقت پورا ہوا، تیری روح قبض ہوئی اور موت نے دبوچا اور تیری ملاقات موت سے ہوئی، قبر سے ہو گئی. تو دوستو کیا باری بات بتائی؟ کہا وہ جو شیر تمہارے پیچھے لگا تھا وہ تمہاری موت ہے. نمبر 2، اور وہ شاخ پر جو تم کھڑے بیٹھے تھے اور دونوں طرف سے چوہے قطر رہے ہیں، کہا اصل میں یہ ایک دن ہے اور ایک رات.
تمہاری زندگی دن اور رات ایسے ہی ختم کرتے جا رہے ہیں جیسے اس شاخ کو دونوں چوہے کاٹتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کبھی سوچا آپ نے؟ ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ ان دوستوں موت کے قریب ہی آ رہا ہے، موت سے پیچھے نہیں بلکہ آگے آ رہا ہے۔ نمبر 3، موت اور دن رات آپ کی زندگی، یہ درخت شاخ آپ کی زندگی ہے، جس پر بیٹھے آپ کی زندگی ہے، اور چوہے جو قطر رہے ہیں ایک رات ہے اور ایک دن، آپ کی زندگی ویسے ہی دن رات ختم کرتے جا رہے ہیں جیسے اس درخت کی شاخ کو چوہے کاٹتے جا رہے ہیں۔ نمبر 3، اور جو آپ نے پیچھے دیکھا کنویں کے اندر مگرمچھ پھاڑے ہوئے ہے، یہ تمہاری قبر ہے جو تمہاری موت کے بعد تمہارے انتظار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر فکر پیدا کر دے۔ اور دوستو، اگر آج زینت میں، لہوے میں، لڑیب میں، تفاخر میں، تکاثر میں، زینت میں رہ گئے تو اس وقت کو یاد رکھو، ہمیشہ سنتے ہو وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، یہ ہے آخرت، اس کی فکر کرو دوستو، اس کی فکر کرو، قیامت کے دن افسوس نہ کرنا پڑے۔ اللہ فرماتے ہیں، ہمیشہ سنتے ہو قرآن کے اندر وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم اس دن لائی جائے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث کیسی لائی جائے گی؟ اور فرمایا اللہ نے فرمایا تکاد تمیز من الغیظ، گنہگاروں، مجرموں کو دیکھ کر کے جہنم اتنے غصے میں ہوگی کہ مارے غصے کے پھٹ جائے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث اتنے جلال، اتنے غصے میں ہوگی کہ اس کو قابو میں رکھنے کے لیے 70,000 لگامیں لگی ہوگی۔ کتنی لگامیں؟ 70,000 لگامیں لگی ہوئی ہیں، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہیں، اور جتنی قوت ہو سکتی اس جہنم کو۔ لیکن حشر کے میدان میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو بھلا رکھا تھا، ساری زندگی لہو و لعب کھیل کود میں رہی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کے تحت ان مجرموں کو دیکھ کر کے اتنے غیظ میں، اتنے غضب میں، اتنے جلال میں ہے، اتنے غصے میں کہ پھٹ جائے۔ اللہ رسول نے فرمایا ان 70,000 لگاموں میں اگر ایک فرشتہ بھی اس کو ڈھیلی کر دے تو اتنے غصے میں کہ سب پر آ جائے، اچھے برے سب پر جہنم غالب آ جائے مارے غصے کے۔ جب ایسی جہنم لائی جائے گی وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، جہنم جب لائی جائے گی، حاضر کر دی گئی، اب وہاں انسان دیکھے گا کون؟ جو سویا رہتا ہے، کون؟ جو کہتا ہے ابھی کرو، مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ کون؟ کہا سود سے بچاؤ، حرام کاریوں سے بچاؤ، آخرت کی تیاری کرو، تو کہتا ہے مولانا جتنے غصے میں ہوتے ہیں اللہ اتنا غصے والا نہیں ہے، بڑے ہیلے بہانے۔ جب وہاں دیکھیں گے اب تو جہنم سے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، نہ بیوی کو یاد کرے گا، نہ بچوں کو یاد کرے گا، نہ مال کو یاد کرے گا، نہ دنیا کے عیش و آرام کو، صرف ایک چیز کہے گا، کیا؟ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان اب یاد کرے گا، کس کو یاد کرے گا؟ یہ دنیا میں جو وقت گنوا رہا ہے، دنیا میں جو وقت ضائع کر رہا ہے، فجر میں سویا رہ گیا،
असर में खेलता रह गया, और वो भी संडे छुट्टी का दिन हो तो फजर जोहर सब गाए। मेरे भाइयों, इन्हीं चीजों में रह गए तो सुन लो, यौमैदि यतज़क्करुल इंसान, इंसान उस दिन सोचेगा और क्या कहेगा, या हसरता, सूरह जुमर, या हसरता, हाय अफसोस, किस पर अफसोस, अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह, हमने दुनिया में किसी के चीज को नहीं छोड़ा, सब एक चीज हमने छोड़ा था, क्या, अल्लाह की फर्मा बरदारी मैंने नहीं की थी। या हसरता, हाय अफसोस, अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह, मैंने रब के मामले में कितनी कोताही, आखिरत के मामले में, अल्लाह के इबादत में हमने कितनी लापरवाही की थी। काश की एक मर्तबा दुनिया में और वापस लौटा दिया जाता। मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, यौमैदि यतज़क्करुल इंसान, इंसान जहन्नम को देखेगा तो अपनी पुरानी जिंदगी पर अफसोस करेगा। लेकिन मुश्किल क्या है, वह अन्ना लहु ज़िक्रा, आज ऐसा दिन है कि अफसोस करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। बहुत चीखेगा, जहन्नम में जल रहा है, तो अल्लाह क्या फरमाएंगे, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर, अरे बदबख्त, आज क्यों चीखता है, क्यों चिल्लाता है, क्यों शोर मचाता है। अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर, क्या हमने तुम्हें दुनिया के अंदर इतना वक्त नहीं दिया था, इतना टाइम नहीं दिया था, हमने सेहत तंदुरुस्ती नहीं दी थी कि अगर तू आज के लिए तैयारी करना चाहता तो तैयारी कर लेता। लेकिन मुश्किल यह थी, हर चीज की तूने फिक्र किया, शादी हुई, पहले ही से प्लान बनने लगा, कितने बच्चे, फिर बच्चों को क्या बनाना है, समझ गए ना, इतनी फिक्र, बच्चों को क्या बनाना है, सब सारी फिक्र, अल्लाह अकबर। कारोबार की फिक्र, अगर फिक्र नहीं किया था तो मरने के बाद क्या लेके जाए उसकी फिक्र नहीं किया था। वह अन्ना लहु ज़िक्रा, कहता है, या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, काश की दुनिया में जो अल्लाह ने जिंदगी दी थी उससे फायदा उठा करके आज इस जिंदगी के लिए कुछ अल्लाह ताला के पास जमा कराया होता। सुनन तिरमिज़ी की हदीस, अल्लाह अकबर, बड़ी अजीब से अल्लाह रसूल फरमाते, बंदा लाया गया, हज़रत अनस इब्न मालिक की हदीस, अल्लाह ताला बंदे से पूछते हैं, बंदे अरे निमादा कद्दम था, मेरे पास क्या लेके आया है, अपनी निजात के लिए कुछ लेके आया है। अल्लाह ताला कुछ नहीं। फिर आखिर में क्या कहता है, अल्लाह ताला असल में भूल गया, वो सोचता है रब्बना ला तुआखिज़ना इन्ना, सीना पढ़ते थे तो वाकई अल्लाह कह दूंगा अल्लाह ताला भूल गया था, इसीलिए अल्लाह ताला, अच्छा ठीक है भाई भूल गया तो क्या कर सकते हैं, भूल माफ है। बड़ा होशियार बना, एलालमीन भूल गया था, कोई चीज नहीं भूला, भूला तो सिर्फ अपनी कब्र और अपनी आखिरत, रब की इबादत भूला। अल्लाह फरमाते ठीक है भूल गया था, हाँ अल्लाह ताला भूल गया था। अल्लाह फरमाते ठीक है, जब अल-यौमा नंसाका कमा नसीतनी, जैसे दुनिया में मुझको भूला था जहन्नम में डाल करके मैं भी तुझे भूल जाता हूं। ये है मेरे भाई भूलने वालों का अंजाम। कैसे भूलता है, बहुत सारे लोग सूरह मुद्दस्सिर जहन्नम में गए, बड़े मिलने जुलने वाले, जब उनसे पूछते हैं कुछ जन्नती, मा सलककुम फी सकर, मेरे भाई जहन्नम में क्यों आए, तो कहता है मुझे 4 बुराइयां मेरे ने की थी, उन्हीं 4 गुनाहों ने मुझे जहन्नम के निचले गड्ढे में डाल दिया। क्या बुराइयां थी मेरे भाई, नंबर 1 लम नको मिनल मुसल्लीन, मैं बेनमाजी था, नमाज नहीं पढ़ता था। हमने दुनिया की मेहनत से मेहनत वाला काम किया, लेकिन मैं नमाज नहीं पढ़ता था।
4 برائیاں مجھ سے دنیا میں ہوئی تھی جس کی بنا پر میں جہنم میں ہوں. نمبر 1 لم نکو من المصلین، میں بے نمازی تھا. نمبر 2 ولم نکو نطعم المسکین، مال تو اللہ نے بہت دیا لیکن ہم نے کبھی مسکینوں محتاجوں غریبوں کا خیال نہیں رکھا. نمبر 3 وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بس بیٹھ جاتے تھے بیوی گھر میں، ماں باپ بوڑھے گھر میں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتے یا کسی سیٹھ صاحب کے ہاں رات کو آ کے بیٹھ جاتے تو سارا ٹائم ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں ہم نے گزار دیا. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم نے اپنے عمل سے، اپنے عقیدے سے آخرت کا انکار کیا. حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت آ گئی اور ہم کچھ تیاری نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمارے اندر فکر آخرت پیدا کر دے. اب فکر آخرت کے آثار، فوائد کیا ہیں؟ ہمارے پاس بہت سارے فائدے ہیں لیکن میرا خیال ہے اب ٹائم وقت اجازت نہیں دے گا. ابھی ہے نہیں، ابھی ختم ہو چکا. دیکھا اس میں لکھا ہے ختم ہو چکا، کہتے ابھی ٹائم ہے. چلیں میرے بھائیوں، دیکھیں اس کے بڑے فوائد ہیں 6-7 اور کچھ اسباب بھی ہیں ابھی ہم بیان نہیں کر سکتے کہ آخر ہمارے اندر فکر آخرت پیدا کب ہو. اسباب ہیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، فائدے بتا دیتے ہیں. دوستو یاد رکھو، اگر انسان کے اندر آخرت کی فکر ہو تو بڑا سے بڑا اور چھوٹا سے چھوٹا ہر انسان اپنی اصلاح کر لے گا. ہر چیز کی اصلاح ہو سکتی ہے. کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اپنی مشہور کتاب الادب المفرد میں، نبی علیہ السلام کی باری ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھی. آخرت کا ایمان جتنا مضبوط اتنا ہمارے کردار، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات اچھے ہوں گے. اور یہ آخرت پر ایمان جتنا کمزور ہوگا اتنا ہی زیادہ ہمارے کردار، گفتار سب خراب ہوں گے. آج آپ کے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اتنا زیادہ غور کریں گے، اگر تھوڑی سے آخرت کی فکر ہوتی کہ مرنے کے بعد ہمیں حساب کتاب دینا ہے تو کبھی یہ حرکتیں نہ ہوتی. نبی علیہ السلام نماز پڑھائے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے بیٹھے. ام سلمہ نے گھر میں ایک باندی تھی. جیسے اللہ رسول آئے تو باندی بڑی تیز ترا تھی، نکل کر کے چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد اللہ رسول کو ضرورت پڑی، یا فلانا یا فلانا یا فلانا پکار رہے ہیں، لیکن وہ ذرہ برابر آواز نہیں سنتی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پردہ ہٹائیں، مسجد کے صحن میں دیکھا تو وہاں کنارے بکریوں کے چند بچے تھے اور وہ نوکرانی باندھی انہی بچیوں کے ساتھ کھیلنے میں مست مگن میں ہے. حضرت ام سلمہ نے پکارا زور سے، اللہ تجھے بلا رہے، سنتے نہیں. بھگی ہوئی آئی، کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہی تھی قریب میں، آپ کی آواز وہاں تک جاتی تھی لیکن اس نے قصداً سنا نہیں، آپ کا جواب نہیں دیا. کہتی ہیں نبی علیہ السلام، میں نے اس طرح سے کہا تو اللہ کے رسول کو غصہ آیا. اللہ کے رسول نے فوراً قلم تھا، مسواک تھا، اور مسواک اٹھایا آپ نے غصے میں اور قریب تھا کہ مار دی. اللہ اکبر، آخرت کی فکر. زور سے مارے لیکن جب آپ نے کھینچ تو لیا مارنے کے لیے، لیکن ام سلمہ کہتی فوراً آپ نے رکھ دیا اور کہا جا لولا القود لاوجعتک بهذا الثواب. اصل میں آخرت میں بدلہ دینے کے ڈر نہ ہوتا تو اتنا مارتا کہ آج تو سیدھی ہو جاتی. انسان آخرت پر ایمان. امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کی ساری نیکیاں آپ کریں گے، ساری برائیوں سے بچیں گے،
جب آپ کا ایمان بالآخرت ہو۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت، 5 منٹ لے سکتے ہیں؟ 5 منٹ، اللہ اکبر۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت، ایمان بالآخرت۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاتون نکلی، گلی سے جا رہی تھی، اتنے میں ایک مرد آیا۔ اللہ رسول نے فرمایا ہے کہ ایک مرد عورت جہاں تنہا میں ہوگے تو تیسرا کون ہوگا؟ فرشتہ ہوگا۔ کون ہوگا؟ نہیں، دل صاف ہے تو آنکھوں سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں، دل صاف ہو بس۔ ارے دل ہی تو کچڑا ہے، اس لیے تو نگاہیں بھی غلط ہے تیری۔ شیطان غالب آیا، اس کو پکڑا، اس کے ساتھ زیادتی کر ڈالی، غلط کام کر ڈالا۔ عورت چلائی بڑے زور سے، بہت چلائی۔ جب شور سنا، پہلے ایک شخص دوڑا ہوا آیا بڑی تیزی کے ساتھ، اور وہ پہلا انسان جب دیکھا شور مچا رہی ہے، چھوڑ چھاڑ کر کے چھپا بھاگا۔ اب یہ پہلا انسان جو آیا تھا، ایمان بالآخرت، اللہ کی قسم سارا سدھار ہو جائے جب انسان کو آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب کتاب دینے کی فکر ہو۔ اسی لیے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، سب کو ایک، اور اس کو کتنے؟ کون ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب کتاب دینے سے خوف زیادہ رہتا ہے، فکر کرتا ہے، 2 جنت اس کو ڈبل۔ جب وہ بھگ گیا اور یہ مدد کے لیے جو شخص آیا تھا یہ پہنچا، جیسے پہنچا اتنے میں کہاں گیا؟ عورت نے بتایا ادھر بھگا ہے، اور وہ بیچارے چلے گئے مجرم کو پکڑنے کے لیے، تلاشنے کے لیے۔ ادھر سے 2-4 آدمی اور آ گئے۔ کیا ہوا؟ بدبخت نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی، غلط کام کیا، کہاں؟ ادھر بھگا۔ اب یہ بعد میں آنے والے جو صحابہ تھے یہ بھی اسی طرف دوڑے، اور وہ بیچارے جو پہلے گئے تھے ادھر جھانکتے ہیں کہاں چھپا تو نہیں ہے۔ یہ پیچھے والوں نے سمجھا چھپنے کے لیے جگہ، یہی اصل مجرم ہے۔ مجرم تو بھگ گیا، اور یہ بیچارے جو غیر تلاشنے کے لیے گئے تھے مدد میں، وہ پکڑ لیا گیا۔ نہیں میں نہیں ہوں، دوسرا تھا۔ ارے چور کہاں کہتا ہے میں نے چوری کی ہے؟ تم ہی ہو۔ پکڑ کر کے لائے عورت کے سامنے، یہی ہے؟ کہاں؟ ہاں بالکل ویسے ہی لگ رہا ہے۔ بات اور پکی ہو گئی، اللہ اکبر۔ لیکن ایمان بالآخرت، ایمان بالآخرت، یہ تو وہی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا، پیش کیا۔ اب عورت بھی کہتی وہی ہے، لوگوں نے بھی پکڑا۔ اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا، مسند احمد بن حنبل کی روایت، اس کو رجم کرو۔ اعلان ہوا، میدان میں لوگ لے کے گئے، بیچارہ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ کیوں؟ عورت بھی کہہ رہی یہی ہے، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم لوگوں نے پکڑا ہے اس کو۔ جیسے میدان میں کھڑا کیا اور چاروں طرف سے لوگ پتھر لے کر کے اس پر مارنے کے لیے تیار ہوئے، وہ اصلی مجرم جو تھا جا چکا ہے، لیکن ایمان آخرت کی فکر ہے۔ یہاں تو نہیں کوئی دیکھ رہا کہ مجرم کون ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ مجرم، اور یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت رہی، اصلی عدالت تو وہاں ہے۔ ایمان بالآخرت آیا، لوگوں کو دھکے دیتے ہٹاتا ہوا، یا ایھا الناس ہا انا ذا، لوگوں میں ہوں۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ کہہ رہا ہے رجم، اس کو لاکھ سلو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ پریشان کھڑا ہو گیا، آخر کار تنگ آ گئے لوگ۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام دوبارہ اللہ کے رسول کے پاس لے کر کے آئے، معاملہ پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے جب پوچھا تو کہا یا رسول اللہ بات اصل ہے میں تو اپنی بدماشی کر کے بھگ گیا تھا اور چلا گیا تھا، اور یہ اس جو ہم کو پکڑنے کے لیے آیا تھا بیچارہ، اس کو انہوں نے پکڑ لیا اور آپ نے رجم کرنے کا حکم دے دیا۔
آپ تو سمجھتے ہیں یہ مجرم ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ مجرم وہ نہیں بلکہ میں ہوں۔ تو میں نے کہا ایک جرم تو میں نے وہ کیا، دوسرا ہماری جگہ پر دوسرا قتل کیا جائے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں خود ہی حاضر ہو جاؤں تاکہ رب کے سامنے میرا مواخذہ نہ ہو۔ آیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے اور دوسرے لوگ، اللہ رسول اس کو ڈبل رجم کرنا چاہیے، کیوں بڑا مجرم ہے، چھپا اور بڑے غصے میں، لیکن اللہ رسول نے فرمایا عمر اور لوگوں اب ابھی کو کیسے رجم کریں گے، میرے پاس حاضر ہونے کے پہلے پہلے اس نے صدق کے دل سے اپنے رب کے پاس توبہ کر لیا ہے۔ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اس سے مسئلہ اخذ ہوا کہ مجرم اگر ہاتھ لگنے کے پہلے پہلے صدق کے دل سے توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ معاف کر دے۔ اب آپ ذرا سوچیں، اس آدمی جو بھاگ گیا تھا اب اس کو معلوم ہے کہ ہاں سزا یہ ہے کہ ہمیں رجم کیا جائے گا، لیکن سوچتا ہے کہ یہاں تو بچ جائیں گے لیکن آخرت میں نہیں بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہی اعمال ایسے ایمان بالآخرت ہو جائے۔ بڑے آثار ہیں، امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، بڑی عجیب سے بات، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی، حیرت کی بات ہے، ذرا سوچے، امانت داری آئی اور کہتی ہے مسئلہ کیا تھا؟ بوڑھی وہ چرخہ چلاتی تھی، چرخہ دھاگا، تو بیچاری بیوہ تھی، غریب عورت تھی، دن کے روشنی میں جتنا کام کرے اتنے سے خرچہ نہیں چلتا تھا، تو رات کی چاندنی میں صحن میں بیٹھ کر کے وہ سوت اپنا چلاتی تھی، تیار کرتی تھی۔ آئی اور اس نے کہا کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ میں بتائیے کہ بتانا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ضروری نہیں؟ کیا بتانا؟ کہ یہ رات کے اندھیر چاندنی رات میں ہے اور یہ کہاں ہے؟ دن میں، چونکہ دونوں میں کچھ فرق آ جاتا ہے تو ہم بیچیں تو بیچنے کے وقت اس کو خبر دینا ضروری ہے کہ ضروری نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ایمان بالآخرت ہو تو اتنی چیز میں بھی امانت داری کا انسان خیال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔